اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، اسرائیل کی تباہی کا وقت قریب آ گیا۔ فلسطینیوں پر مظالم کا ناچ ناچ کر جشن منانے والے یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ اسرائیلی یہودیوں کی ہلاکت نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اللہ کا ایسا عذاب کی تفصیلات جان کر آپ بھی اللہ کی شان بیان کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ عرب حکمرانوں کی مسلمانوں کے ساتھ بڑی غداری سامنے آ گئی۔ عربوں نے اسرائیلی کتوں کی وفاداری میں پاکستان، ترکی، ایران اور ملائیشیا کا مطالبہ رد کر دیا۔ OIC کے اجلاس میں کیا ہوا؟ تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ ویڈیو کے آخر میں یہ بھی بتائیں گے کہ حماس نے اسرائیل کے خلاف کون سا خطرناک پلان تیار کر لیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، مظلوم فلسطینیوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑنے والے اسرائیل کو قہر خداوندی نے آ گھیرا ہے۔ ناچ کا جشن منانے والے یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، جس نے یہ ثابت کر دیا کہ اسرائیلی قوم کا برا وقت شروع ہو چکا ہے۔ جبکہ دوسری جانب افسوسناک خبر یہ ہے کہ OIC کے اجلاس میں عرب ممالک اور سعودی قیادت نے فلسطینیوں کو اسرائیلی کتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، جس کے بعد پاکستان، ایران، ترکی اور ملائیشیا نے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے فلسطین کے لیے مشترک فوج تیار کرنا شروع کر دی ہے۔ یہودیوں پر عذاب کا نزول اور عرب حکمرانوں کی مسلمانوں سے غداری سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ عربوں کی تباہی بھی اب نزدیک آ چکی ہے۔ یہودیوں پر نازل ہونے والے عذاب کے بارے میں تفصیل جاننے سے قبل ایک نظر OIC کے اجلاس پر ڈالتے ہیں۔ فلسطین میں جاری اسرائیلی بربریت کو روکنے کے لیے گزشتہ روز سعودی عرب میں OIC کا اجلاس طلب کیا گیا، مگر اس اجلاس میں فلسطین کے حق میں بات کرنے کی بجائے اسرائیل سے امن کی اپیلیں کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مگر پاکستان، ایران، ترکی اور ملائیشیا نے اسرائیلی فورسز اور اس کی شرپسند حکومت کو سبق سکھانے کے لیے مشترکہ فوج تیار کرنے کا اعلان کیا۔ مگر عرب ریاستیں جو شاہ سے زیادہ شاہ کے کتوں کی وفادار ہیں، انہوں نے یہ تجویز مسترد کر دی۔ دراصل سعودی عرب کی جانب سے خاص طور پر فلسطین کی صورتحال پر OIC کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا تھا، جس میں اسرائیلی حملوں اور فلسطین کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ مگر افسوس 57 اسلامی ممالک کی تنظیم نے نہ اقتصادی بائیکاٹ کی بات کی اور نہ ہی کسی اور ایکشن کا مطالبہ کیا، بلکہ فلسطین پر اسرائیل حملوں کو ماضی کی طرح ایک روایتی قرارداد منظور کر کے نمٹا دیا گیا۔ ناظرین، اب ذرا عرب حکمرانوں کی دوگلی پالیسی ملاحظہ کریں کہ اس نام نہاد اجلاس میں فلسطین کے حق میں اور اسرائیلی مظالم کے خلاف صرف ایک قرارداد منظور کی گئی، جس میں کہا گیا کہ اسرائیل فلسطین میں جاری خلاف ورزیاں فوری بند کر دے۔ قرارداد کے متن کے مطابق اسرائیل فلسطین میں جاری مظالم کو فوری بند کرے، اسرائیل کے وحشیانہ اقدامات کی سختی سے مذمت کرتے ہیں، فلسطین میں حالات کی خرابی کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہراتے ہیں۔ قرارداد میں کہا گیا کہ اسرائیل کے توسیع منصوبے کو مسترد کرتے ہیں، سلامتی کونسل فوری طور پر اسرائیلی حملے بند کرائے، اسرائیل فلسطین میں مقدس مقامات کی بے حرمتی فوری بند کرے۔ OIC کی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ عالمی برادری اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، اسرائیل فلسطین میں حالات مزید خراب کرنے سے باز رہے۔ اس طاقتور ترین قرارداد میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ حالات کی خرابی کا ذمہ دار مکمل طور پر اسرائیل کو ٹھہراتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ عالمی برادری اپنی ذمہ داریاں نبھائے۔ ناظرین، کیا اس نام نہاد قرارداد سے اسرائیل اپنے ظلموں سے دم بند کر دے گا؟ کیا سعودی حکمران حقائق سے چشم پوشی اختیار نہیں کر رہے؟ کیا عرب ریاستوں کو فلسطینیوں کا بہتا خون نظر نہیں آ رہا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ساری صورتحال میں OIC کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جاتا کہ اسرائیل کو سبق سکھایا جائے، مگر سوائے پاکستان، ایران، ترکی اور ملائیشیا کے کسی اور اسلامی ملک نے ایسی تجویز نہیں دی، اور جن ممالک نے اسرائیل کے خلاف مشترکہ فوجیں اتارنے کی تجویز دی، ان کی اس تجویز کو مسترد کر دیا گیا۔ کیا یہ عمل مسلم امہ سے غداری کے مترادف نہیں؟ اس اجلاس کو بلا کر سعودی عرب اور دیگر عرب ریاستوں نے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی؟ OIC کے اجلاس کے بعد یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ عرب ریاستیں اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کر رہی ہیں، مگر رب کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ چاہے تو ایک معمولی سے مچھر کی مدد سے نمرود کا لشکر تباہ کر سکتا ہے۔ OIC اور مسلم امت کی بے حسی کے بعد اللہ نے یہودیوں پر بڑا عذاب نازل کر دیا ہے، جس کی تفصیلات جان کر اب یقیناً رب عظیم کی شان و کبریائی بیان کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔
नाजरीन, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे ज़ियो नामी शहर में वाक़या एक यहूदी इबादतगाह में लोगों के बैठने वाला स्टेज गिर गया, जिसके बायस भगदड़ मच गई और दर्जनों यहूदी हलाक हो गए। नाजरीन, शाऊत नामी मजहबी त्यौहार में यहूदी नाच नाच कर जश्न मना रहे थे। इसराइली रेस्क्यू सर्विसेज के तर्जुमान मैगिट डेविड एडोम ने इसराइल के सरकारी टेलीविजन चैनल कॉन को बताया कि गेवित ज़ियो में वाक़या सिनागोग का सेटिंग स्टैंड मनहदम हो गया। यह हादसा यहूदियों के अहम त्यौहार शाऊत के आगाज़ पर इस वक्त पेश आया जब बड़ी तादाद में यहूदी इबादतगाह के लिए जमा हुए थे। उन्होंने मजीद कहा कि गेवित ज़ियो में वाक़या सिनागोग में ये ढांचा अभी ज़ेर तामीर था। मुकामी पुलिस के कमांडर ने जाए हादसा पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस इमारत में इबादत करने पर पाबंदी आयद थी। इसराइली वज़ीर दिफा बेनी गेंटर ने ट्विटर पर कहा कि मेरी दिली हमदर्दी मुतासरीन के साथ है। उन्होंने मजीद कहा कि फ़ौज राहत कामों में मदद कर रही है। जब हादसा पर इमदादी कारकुनों को जख्मियों की मरहम पट्टी करते हुए और ज़्यादा जख्मी अफराद को अस्पताल ले जाते हुए देखा गया। इस हादसे के बाद इसराइली हुक्काम की जानिब से इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो गया है। दूसरी तरफ यरूशलेम के पुलिस सरबराह डोरोन टूरगैमिन का कहना है कि यह हादसा अदम तवज्जुही का केस है और इस सिलसिले में कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। नाज़रीन, दुनिया की नज़र में ये सिर्फ एक हादसा है, मगर दरअसल ये यहूदी कौम पर अल्लाह का अज़ाब है, जिसकी बड़ी वजह फ़लस्तीन के मुसलमानों पर होने वाला जुल्म है। नाज़रीन, यहूदियों का त्यौहार शाऊत मौसम बहार में फसलों की कटाई की मुनासबत से मनाया जाता है। इस त्यौहार पर यहूदी नाच नाच कर जश्न मनाते हैं। यहूदी कैलेंडर में इसे इस लिहाज से भी अहमियत हासिल है कि कहा जाता है कि जबले तौर पर पैगंबर मूसा को इसी दिन तौरात दी गई थी। रवायती तौर पर इस रोज़ यहूदी अक़ीदतमंद पूरी रात तौरात की तलावत करते हैं। नाज़रीन, इसी तरह 29 अप्रैल को एक मजहबी तकरीब के दौरान भगदड़ मच जाने से 45 इंतहाई क़दामत पसंद यहूदी हलाक हो गए थे। 29 अप्रैल को पेश आने वाला हादसा इसराइली तारीख में मुल्क की बदतरीन शहरी तबाही थी। हालांकि इंतज़ामिया ने न सिर्फ महदूद तादाद में लोगों को इस तकरीब में शिरकत की इजाज़त दी थी, लेकिन मुल्क के ताकतवर क़िदामत पसंद यहूदी सियासतदानों ने वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव डालकर शुरका की तादाद और दीगर पाबंदियों को ख़त्म करा दिया था और इसमें 1 लाख से ज़ायद यहूदी शरीक हुए थे। नाज़रीन, दूसरी जानिब फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास यहूदियों पर कहर बनकर टूट पड़ी है और हमास की जानिब से मुसलसल गोलाबारी से इसराइल की बुनियादें हिलाई जा चुकी हैं। यही नहीं, गजा से फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीकों ने इसराइली हमलों के जवाब में ख़तरनाक रॉकेट बरसाए, जिसने इसराइल में तबाही मचा दी और इसराइली हुकूमत का सारा गरूर खाक में मिला दिया। नए आने वाले नाज़रीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक ज़रूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।